ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين منتخبين المخدومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے پروردگار عالم مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی جوان بزرگ عزیز خواتین میں نے بیٹیاں صف مظلوم کربلا پہ تشریف فرما ہے. خالق ہر ایک کا آنا عبادت میں شمار فرمائے. میرے کریم اللہ
سب عزاداروں کو ہر قدم پر اجر کثیر عطا فرما۔ میرے مالک و میرے خالق تو مہربان ہے، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ اس ادارہ اور اس ادارے کی انجمن حیدریہ، میرے اللہ خدمت گزار عزاداروں کی، ادارے کی جو محنت کر رہے ہیں، کریم اللہ انہیں دنیا میں اجر کثیر اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار جو بھی مومن مومنہ عزیز جوان اس ادارے کی مالی خدمت کر رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ خصوصاً آج کی مجلس کے نیاز کے اہتمام کرنے والے جناب محترم چودھری اشفاق صاحب، سید ایجاد شاہ صاحب، میرا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ مالک و خالق مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما۔ پروردگار پرچوں میں اسلام کو بلند فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی میرے اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے بچے بچیاں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ میرے پروردگار بچوں کو، جوانوں کو والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس ادارے کی مومنین مومنات خدمت کرنے والے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً ہمارے محترم حجت الاسلام علامہ سید علی نقوی نقوی صاحب جن کی آج وفات ہوئی ہے، میرے اللہ انہیں جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، خصوصاً سرکار حجت یوسف زہرا وارث کعبہ، وارث غم مظلوم کربلا، امام مہدی کے تاجد ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مل کر ایک محمدی بلند صلوات پڑھی ہے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عاشقان اہل بیت، اللہ نے دنیا میں ہم پہ یہ احسان فرمایا ہے، ذکر حسین اور محبت حسین کے لیے خالق نے ہمیں چنا ہے۔ بہت بڑی نعمت الہیہ کا نام ہے محبت حسین۔ کون حسین؟ جس کا نانا محمد ہے، جس کا بابا علی ہے، وہ حسین جس کی محبت دل میں آ جائے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ محبت ہر دل میں نہیں آتی، اور یہ وہ محبت ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ قرآن میں یہ وہ محبت ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اجر رسالت محمد نے مانگا ہے۔ تھوڑا ساتھ دیں گے میرا؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ محبت حسین معمولی چیز نہیں ہے، اور ہر کسی کے دل میں بھی نہیں آتی۔ یہ محبت حسین اس دل میں آتی ہے جہاں اللہ کا ارادہ ہو جائے، وگرنہ عرب مخلوق ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر بابا سے بلند۔ یہ جو آگے حضرات ہوتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو اٹھانا نہ پڑے، تو آپ ہر روز ہی پہلے ہی آگے تشریف لے آئے، تھوڑا سا 2 قدم آگے آ جائیں،
ایک تو قریب آ جائیں گے اور دوسرا پچھلے آنے والوں کو بھی سہولت مل جائے گی. اپنی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجیے. تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. شمن شمن کلی کلی علی علی علی. شمن شمن کلی کلی علی علی علی. نگر نگر گلی گلی علی علی علی. ذرا مل کے بولو علی علی. ذرا جوش سے بولو علی علی. ذرا مل کے بولو علی علی. نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامتی دے. میرے خیال میں آپ جوانوں سے زیادہ جوان ہوئی ہیں. اللہ سلامتی دے. جن کو ہم نے مانا ہے نا، توجہ کرنا، جنہیں ہم نے مانا ہے انہیں بنایا اللہ نے ہے. جنہیں ہم نے مانا ہے انہیں بنایا اللہ نے ہے. توجہ کرنا، امام بنانا اللہ کا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے. ہمیں بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ جملہ سمجھانے کے لیے عرض کروں، ہم تو کجا امام بنانے کا اختیار محمد عربی کو بھی نہیں ہے. امام بنانے کا اختیار مصطفیٰ کو بھی نہیں ہے. توجہ کرنا، بنانا اس کا کام ہے، ہاتھ بلند کر کے دکھانا محمد کا کام ہے. ہمارا کام ہے ماننا. اور پھر اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا میرے عزیزو، ہم نے کسی اور کو نہیں مانا، ہم نے فقط انہیں مانا ہے جسے رب نے بنایا ہے، جسے رب نے بنایا ہے. اور جو رب کے بنائے ہوئے کو مانتا ہے پھر دنیا میں کہیں ٹھوکرے نہیں کھاتا. یہ ہمیں اللہ نے یہ عزت دی ہے، یہ ناز، یہ عزت، یہ فخر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ علی کے فضائل کہاں تک بیان کرتے ہیں. میرے بھائی ہم سے نہ لڑا کر، ہم سے نہ پوچھا کر. اگر علی کی عظمت کے متعلق پوچھنا ہے تو یا خدا سے پوچھ یا مصطفیٰ سے پوچھ. ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، میں ہدیہ کرتا چلوں ابتدائی مجلس میں. محمد عربی فرماتے ہیں اگر مجھ محمد کو لوگوں کے گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا، اللہ اکبر، اگر مجھ محمد کو لوگوں کے گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں علی کے فضائل اور بیان کرتا. اتنے فضائل بیان کی ہے محمد عربی نے کہ نصیری خدا ماننے کو آ گئے. پھر بھی محمد عربی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا لوگوں کی گمراہی کا تو میں علی کے اور فضائل بیان کرتا. آئیے ذرا SU کے شفیل کے انجمن حیدریہ میں بیٹھے ہوئے عاشقان علی ایک دفعہ مدینے کی طرف رخ کر کے محمد عربی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دنیا میں تو تھا ڈر، تم نے فضائل چھپائے، بیان نہیں کیے. یا رسول اللہ، محشر کا میدان ہو، یہ سارے ہوں علی کے عاشق، ہم چاہیں گے جو چھپائے تھے وہ محشر میں بیان کیجئے. اللہ نے ہمیں بنا کے دیے ہیں. اور بڑا فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے کا اور دنیا کے بنائے ہوئے کا. دو فرق بتا دوں. ہاں جی، اللہ کے بنائے ہوئے کا اور دنیا کے بنائے ہوئے کا فرق یہ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سے پوچھیں گے، ہاں جی، وہ سوال ابھی لب پہ ہوگا، جواب پہلے آ جائے گا. اگر دنیا سے بنائے ہوئے سے پوچھیں گے، کہے گا انتظار کر میں پوچھ کے آتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو لوگوں نے بنائے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے کو سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی،
جنہیں اللہ نے بنایا ہے ایک قدم رکاب میں رکھتے ہیں دوسرا پہنچتا ہے ختم قرآن پہلے ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے میں لوگوں کے بنائے ہوئے میں بڑا فرق ہے. ہاں جنہوں نے لوگوں نے بنائے ہیں نا وہ ساری زندگی سورہ بقرہ نہیں یاد کر سکے, اور جنہیں اللہ نے بنایا ہے اللہ اکبر. صرف قرآن ختم قرآن نہیں ہے, جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. ہاں صرف دیکھنا عبادت نہیں ہے. اور یہ روایت آگئی نا, سید الانبیاء فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر علی دنیا سے چلے گئے, جو علی کے بعد عاشق آئیں گے, عاشق علی آئیں گے, وہ علی کا چہرہ تو نہیں دیکھیں گے, اس ثواب سے ہو جائیں گے محروم. حضور فرماتے ہیں نہیں میں کسی کو ثواب سے محروم نہیں رہنے دیتا. النظر الی وجہ علی عبادت, اگر علی سامنے نہ ہوگا النظر الی وجہ محب علی عبادت, جس کے دل میں علی رہتا ہو اس کا چہرہ دیکھو گے, علی کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی. محب علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت. اچھا یہاں روک کر ایک چھوٹی سی عرض کر دوں. یہ ہم آتے ہیں نا گھروں سے سفر کر کے وقت نکالتے ہیں, صاحب آتے پورا عشرہ ہے, ہر ایک بندہ مصروف ہے. یہاں تو ہیں ہی سارے مصروف. میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا میں ایسی مصروفیت نہیں ہے. اچھا اور مصروف بھی اتنے ہیں, کماتے یہاں ہیں کوٹھیاں وہاں بناتے ہیں. میں نے کشمیر میں دیکھا ہے بہت سارے 80% کروڑوں روپے کی کوٹھیاں ہیں, بندے یو کے میں ہیں وہاں جنات رہتے ہیں. مصروف ہے نا بندے, مصروفیت اتنی ہے. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندہ مصروفیت چھوڑ کے خدا جانتا ہے یہ عشق حسین کی منزل ہے. ہم نے ایسی جگہ پر بھی دیکھا ہے لوگوں سے سمجھ کچھ نہیں آتا, لینگویج الگ ہے, مجبوری ہے, ان کا ادارہ نہیں ہے, صرف اس نیت سے آتے ہیں چلو سمجھ نہیں آئے گا, کم از کم عزا خانہ حسین میں بیٹھ کر دنیا کو تو بتاؤں گا میرا تعلق حسین سے ہے. کم از کم یہ تو بتاتا ہے نا آ کر. بہت سارے لوگ ہیں, کوئی عرب ہے کوئی فارس ہے, جنہیں لینگویج انہیں آتی نہیں, سمجھ نہیں آتی بات. ہاں میں نے ایک دوست سے پوچھا, شاید کل بات ہو رہی تھی, فارس ہیں پرشین ہیں, میں نے کہا آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے؟ کہتے سمجھ تو نہیں آتی, لیکن جب نام حسین آتا ہے تو دل میں جذبات اٹھتے ہیں. کم از کم اس یہاں آ کر ہاں میرے کانوں پہ نام حسین کی آواز تو آتی ہے, نام علی کی آواز تو آتی ہے. یہ محبت ہے نا, یہ محبت ہے. اور جملہ میں عرض کروں, مولانا اقبال چشتی شاید پہلے بھی میں یہ جملہ ان کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر چکا ہوں. یہ بھی محرم کے مہینے میں اس کا جملہ ہے, کہتے ہیں میرے اہل سنت بھائیوں, میں نہیں کہتا کہ تم ماتم کرو, میں نہیں کہتا تم زنجیر چلاؤ, میں نہیں کہتا کہ تم مجلس میں بیٹھ کر بلند بلند گریا کرو. اہل سنت والے مدینہ اور اپنے اہل سنت افراد کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ماتم بھی بے شک نہ کرو, زنجیر بھی نہ چلاؤ, تم سبیلے دودھ کی بھی نہ لگاؤ. توجہ, بے شک دودھ کی سبیلے بھی نہ لگاؤ. کہتا ہے جب حسین مظلوم کربلا کا ماتمی جلوس تمہارے گھر سے آگے گزرے, کچھ نہ کرو, ایک سادہ پانی کا جگ گلاس لے کر اپنے دروازے کے آگے کھڑا ہوگا, اس ماتمی کو سادہ پانی پلانا. کم از کم یہ فرشتے لکھ لیں گے تیرا تعلق حسین سے ہے, یزید سے نہیں ہے. کم از کم تو دنیا کو بتا تیرا تعلق کس سے ہے. یہ پانی پلانا, یہ فرشتے لکھیں گے کہ تو حسینی ہے. تو ہر بندہ یہ دیکھیں, میں نے پہلے دن عرض کیا نا, مجلس امام حسین برابری اور مساوات کا درس ہے یا انسانیت کا درس ہے. ہاں کیا کرتے ہیں, نام حسین پہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں نا, یہ کوئی گناہ ہے؟ عین عبادت ہے, عین عبادت ہے. بلکہ میں نے روایت کے جملے پڑھے, سید الانبیاء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دے, اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. عین عبادت ہے. پورا سال
کوئی پانی پلائے تمہیں پرابلم نہیں ہوتی، کوئی کھلائے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، نام حسین پہ اگر کوئی سبیل لگا لے تو تکلیف، کوئی کھانا کھلانے لگے تو تکلیف نہیں میرے بھائی۔ یہ نام حسین پہ تو ہم لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں۔ اچھا یہ شرم کی بات نہیں ہے، شراب خانے بند نہیں ہوتے، سبیلیں بند ہو رہی ہیں، سینمے بند نہیں ہوتے، اذا خانے بند ہو رہے ہیں۔ جو نام حسین پہ کھلا رہے ہیں ان پہ FIR کٹ رہی ہے، جو شراب پلا کے معاملات کر رہے ہیں وہ عذاب پہ رہے ہیں۔ گانے ہوں پرواہ نہیں ہے، سینمے چلے پرواہ نہیں ہے، شادی حال میں ساری رات ناچ گانے ہوں، ہمسائے بے آرام ہوں، پرواہ نہیں ہے، لیکن ادھر ساؤنڈ چلے، نام حسین آئے، ادھر یزید کی محبت دل میں جوش مارتی ہے جی۔ یہ سلسلہ رہے گا میرے عزیز و جوانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ ظہور امام سے پہلے یہ چیز ختم ہو جائے گی، نہیں، ہر زمانے کے ہر عزادار نے ہر یزیدی سے لڑنا ہے۔ اور مزہ تو تب آتا ہے نا، مجھے یاد ہے میں ام المقدس میں ہمارے استاد تھے آغا محسن قراتی حفظ اللہ بھی موجود ہے، بہت بڑے مشہور حوضے کے استاد ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں۔ تو ایک دفعہ درس کے بعد ملے نا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھ رہے کتنے شیعہ ہیں، ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی گزارنے کا یزیدوں کے سامنے مزہ آتا ہے وہ یہاں نہیں آتا، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں تو آپ کو کوئی روکتا نہیں، ہم علم لگانے کے لیے FIR کٹتی ہیں، تھانے جانا پڑتا ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے۔ اصل میرے عزیزو یہی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی ان سانسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم کہاں کس لمحے کس کا زندگی کا سانس ختم ہو جائے، توجہ، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی کا آخری سانس یا حسین کہہ کر ختم ہو، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، ادھر آخری سانس بھی نکل رہا ہو اور کہہ رہا ہو یا حسین لبیک یا حسین، کتنا خوش قسمت ہے۔ یہ دنیا چلتی رہے گی، یہ ستم رہے گا، یہ ظلم رہے گا، یہ حق اور باطل کی جنگ رہے گی، یہ حق اور باطل کی جنگ رہے گی۔ ہاں یہ اسلام جو ہمارے سامنے ہے نا، یہ امام حسین، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اس پوری تاریخ انسانیت میں قیامت تک جس ہستی نے اسلام کو خون دے کر محفوظ کیا، زمانے کے اس مسیحا کا نام حسین ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ روزہ نماز آسانی سے نہیں پہنچا، یہ ہماری بیٹیوں کے سروں پہ چادر آسانی سے نہیں پہنچی، اللہ نے انہیں رتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں مقام عطا کیا ہے۔ حسین مظلوم کربلا جب میرے مولا بچپن تھا، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، سارے بچے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے بیٹیاں ہیں، کبھی بچہ کسی کا آ جائے دروازے کے اندر آئے تو گر جائے، کوئی نہیں اٹھے گا، وہاں کوئی سنبھال لے گا، کوئی بچہ اٹھ جائے گا، کوئی جوان اٹھ جائے گا، اسے سنبھال لے گا، جی کوئی نہیں کہے گا کہ ہم مجلس خراب کریں اور اٹھیں، مجلس چھوڑیں، نہیں، کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ بچہ گرا ہے، کوئی جوان دوڑ کے اٹھا لے گا، کوئی نہ کوئی بندہ اس کو سنبھال لے گا، مجلس سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ توجہ کرنا، مجلس ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ ایک مجلس تھی کہ منبر پہ رسول تھے، منبر پہ رسول تھے، اور صرف بیان ایسا نہیں تھا، رسول جو بیان کر رہے تھے وہ دین تھا، تفسیر قرآن تھی، قرآن بیان کر رہے تھے۔ ابھی منبر پہ تھے یا مسجد کے اندر حسین آئے، قدم پہلا رکھا، حسین گر گئے، اللہ اکبر، حسین گرے، ادھر حسین کا گرنا تھا، ادھر مصطفیٰ نے منبر چھوڑ دیا، سارے صحابہ تعجب میں آگے نا، ادھر حسین نے گرے، مصطفیٰ نے منبر چھوڑا، منبر سے اترے، حسین کو اٹھایا، واپس آئے۔ یہ آج جملے میں دیکھ رہا تھا، جب واپس آئے نا حسین کو اٹھایا تھا، لیکن اٹھانے کا انداز عجیب تھا، اٹھانے کا انداز عجیب تھا۔ بچپن تھا میرے حسین کا، جب اٹھایا نا
حسین کو سینے سے لگایا، حسین کی پشت محمد کے سینے کے ساتھ تھی، ایسے اٹھایا، حسین کی پشت مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ تھی، ایسے اٹھایا، گویا دونوں کا چہرہ عوام کی طرف، صحابہ کی طرف تھا۔ محمد عربی چاہتے تھے کہ میں نے منبر چھوڑا، حسین کو اٹھایا، اب دیکھنے کا انداز یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں شمس نبوت کو بھی دیکھو، قمر امامت کو بھی دیکھو۔ نعرہ حیدری، شمس نبوت کی بھی زیارت کرو، قمر امامت کی بھی زیارت کرو۔ پھر ایک جملہ کہا کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے منبر چھوڑا ہے اور خود جا کے میں نے حسین کو اٹھایا ہے، ذہن میں ہوگا، بہت بہت بڑی بڑی باتیں ذہن میں آتی تھی، کہ تمہارے ذہن میں ہوگا نا کہ کیوں میں نے یہ کیا؟ پھر حضور نے فرمایا سنو، جو میں منبر پہ بیان کر رہا تھا وہ تفسیر تھی، جو گرا ہے یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، جو گرا ہے یہ قرآن ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا تعارفو ہو، میرے صحابہ اسے پہچانو، اسے پہچانو۔ اب سنو یہ جملہ، میرے صحابہ اسے پہچانو۔ پہچان کروانے کے لیے پھر میرے محمد نے عظیم جملے کہے، فرمایا اس کا نانا بھی عظیم ہے، اس کا دادا بھی عظیم ہے، اس کی نانی بھی عظیم، اس کی دادی بھی عظیم، اس کا بابا بھی بلند، اس کا بھائی بھی بلند۔ پھر نام لیے، کیا تم سوچ رہے ہو کہ میں کن کے متعلق کہہ رہا ہوں؟ پھر فرمایا اس کا نانا محمد ہے، اس کا دادا ابو طالب ہے، اس کی نانی خدیجہ ہے، اس کی دادی فاطمہ بنت حسن ہے، اس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اس کا بھائی حسن مجتبی ہے۔ یہ سارے کا سارا گھرانہ عصمت کا مرکز۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں تک تعارف ختم نہیں ہوا، اب حسین کو پیغمبر نے زانوں پہ بٹھایا، حضور نے زانوں پہ بٹھایا، اتنا تعارف کیا۔ پھر آگے جملے سنیے، خدا کی قسم قیمتی جملے ہیں تاریخ میں جنہوں نے ثبت کی ہے مورخین نے۔ زانوں پہ بٹھایا، پھر دیکھ کر کہتے ہیں اپنے صحابہ کو، لطف یہی ہے نا، اور مزہ لطف کتنا ہوگا خدا جانتا ہے، ہم یہ جملے پڑھ کے سن کے لطف لے رہے ہیں، محمد سن رہے ہوں صحابہ، اللہ اکبر، کتنا وہ لطف لے رہے ہوں گے۔ حسین کو زانوں پہ بٹھایا میرے محمد عربی نے، پھر کہا ان ابوہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، خالہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، محبی ہے فی الجنہ، محب و محبی ہے فی الجنہ۔ کہا میرے صحابہ سنو، اس کا بابا تقسیم النار والجنہ ہے، اس کا نانا شافی جنہ ہے، روز قیامت شافع امت ہے، اس کا دادا جنت میں ہے، اس کی نانی جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، اس کی بہنیں جنتی ہے، اس کے بھائی جنتی ہے، خود جنت کے جوانوں کا سردار ہے، توجہ، خود جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ پھر فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے، جو میرے حسین سے محبت کرنے والے سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صرف حسین سے محبت کرنے والا جنتی نہیں، جس نے حسین سے کی محبت، اگر کوئی اس محب حسین سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں یوں کہوں نا، عزادار جا رہے ہیں نا ماتمی، عاشقان حسین ہے، اگر راستے میں کوئی عشق حسین میں اس محب حسین کو شربت پلا دے، اللہ کہتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ یہ عظمت حسین ہے، اللہ نے وہ عزت عطا کی حسین کو۔ ہاں آج پرچوں میں حسین بلند ہے، آج نام حسین بلند ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی عزاداری کیوں کرتے ہو، جلوس کیوں نکالتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، بازاروں میں کیوں آتے ہو، جگہ جگہ اعتراض ہوتے ہیں نا۔ ایک جملہ سنیے، یہ حسین کی غربت اور قتل حسین
رہ جاتا کربلا میں، توجہ کرنا، رہ جاتا کربلا میں، اگر کربلا کے بعد حسین کی ذکر صف ادا کا انتظام زینب نہ کرتی، اللہ اکبر، سننا جملے، اگر زینب کبریٰ مجلس حسین کا اہتمام نہ کرتی، جگہ جگہ گلی گلی جا کر اگر بی بی نام حسین کو بلند نہ کرتی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک میت ہو جائے نا، ایک بہنیں مر جاتی ہیں۔ اللہ نے زینب عالیہ کو وہ ہمت عطا کی تھی، ہاں، بلکہ میں یوں کہوں محمد عربی سے لے کر حسین مظلوم کربلا تک زینب عالیہ کو تیار کیا گیا تھا کہ تو نے مقصد کربلا کو گلی گلی پہنچانا ہے۔ بی بی نے بازاروں میں، درباروں میں بھائی مارے گئے ہوں، آسان کام نہیں ہے۔ پھر سنیے، زینب عالیہ نے بھائی کے ذکر کا انتظام کیا جگہ جگہ۔ پھر یہ نام حسین آج تک بلند ہے۔ کس چیز نے اسے بلند رکھا ہے؟ کس چیز نے شہادت حسین کو نہیں چھپنے دیا؟ کس چیز نے شہادت حضرت عباس کو نہیں چھپنے دیا؟ کس چیز نے کربلا میں غربت کو نہیں چھپنے دیا؟ خدا کی قسم، آج تک، آج اگر ذکر حسین زندہ ہے تو تم عزادارو، تمہاری محنت ہے کہ اس دور میں بھی بازاروں میں جا کر دنیا کو بتاتے ہو یزید کون تھا، حسین کون ہے۔ یہ تمہارا نکلنا بھی معمولی کام نہیں ہے، اور یہ دل میں جو محبت ہے نا، ان للقتل حسین حرارت فی قلوب المؤمنین، اللہ اکبر۔ ہاں، یہ روایت ہے، یہ معصوم فرماتے ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا فطرت ہے آگ میں جلانا۔ کائنات میں کوئی مجھے ایک آگ کے سوا جو ابراہیم کے لیے گلزار ہوئی تھی، کوئی ایک اور آگ دکھاؤ جس کی فطرت میں جلانا نہ ہو، جس کی فطرت میں۔ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے، پانی کے ساتھ تری کا ہونا لازم ہے، تری اس سے جدا نہیں ہوتی، حرارت آگ سے جدا نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ جو ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، کیوں؟ کس نے اس حرارت کو آگ سے الگ کیا؟ خدا نے۔ جس نے حرارت سے آگ کو جدا کیا؟ اللہ نے۔ وہی آگ جس کی فطرت میں جلانا ہے، وہی اللہ کے حکم سے وہی آگ گلزار بن گئی، وہی آگ گلزار بن گئی ہے۔ یہ آگ کا کام جلانا ہے۔ اب ایک جملہ معاف کر رہا ہوں، ان للقتل حسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ دنیا والو، یہ قتل اور شہادت حسین کی ایک وہ طرف اور آگ ہے مومنین کے دلوں میں جو کبھی خاموش نہیں ہوگی، جو کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ یہ طرف ہے، یہ آگ ہے مومنین کے دلوں میں، قیامت تک رہے گی۔ تو یہ جملہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب تک اور جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی، اس وقت تک حسین کی عزاداری رہے گی۔ کوئی اس عزاداری کو نہیں روک سکتا، یہ ابدی ہے، یہ محبت حسین ابدی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر باواز بلند۔ اللہ نے وہ بلند رتبہ عطا کیا حسین کو۔ حسین محمد عربی کا بیٹا ہے۔ ہاں، آیہ مباہلہ کی روشنی میں میں آیہ مباہلہ پوری تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ نے ہر مقام پہ ان کی مدد کی ہے۔ نہ کہ صرف ان کی مدد، اللہ نے مسلمانوں کو بچایا ہے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، فرشتوں کو بھیج کر اللہ نے مدد کی ہے۔ یہ جملے میرے ذہن میں آ گئے، فرشتوں کو ذہن بھیج کر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ کہاں قرآن میں ہے؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ خدا فرماتا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے فرشتوں کو بھیج کر جنگ بدر میں تمہاری حفاظت کی ہے۔ کن کی؟ مسلمانوں کی۔ کم تھے، تھوڑے تھے، قلت میں تھے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کی ہے۔ اب جملے سنیے، یہ آیت میں ذہن میں آگی تو چند جملے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو۔ یہ آیت ہے، فرشتے آئے، ذمہ داری سے کر رہا ہوں،
فرشتے آئے کن کی مدد کے لیے؟ انسانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. لیکن فرشتے آئے اپنی صورت میں نہیں. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جتنے فرشتے بھی آئے تھے جب زمین پہ اترے تو صورت علی کی تھی. نہیں اب سوئے ہوئے جاگیں گے انشاءاللہ. جتنے بھی مدد کے لیے اترے نا فرشتے. اچھا فرشتوں کو اختیار ہے، اللہ نے دیا. فرشتوں کو اللہ نے کیسا بھی اختیار دیا، جو بھی صورت بنانا چاہو بنا سکتے ہو. میدان بدر میں حفاظت مسلمانوں کے لیے جتنے فرشتے بھی اترے انہوں نے بھیس بدلا. بھیس تھا علی والا، صورت تھی علی کی. بلکہ میں یوں کہوں جب اللہ بھی مدد کرتا ہے تو علی کی صورت میں کرتا ہے. فرشتے آئے زمین پر علی کی صورت میں. توجہ، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں نے بھیس بدلا علی کی صورت میں. پھر سنیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں نے بھیس بدلا علی کی صورت کے لیے، اور محمد کی حفاظت کے لیے علی نے بھیس بدلا نبی کی صورت میں. شب ہجرت نا، بدر میں فرشتے آئے بھیس بدل کر، انہوں نے بھیس بدلا علی کی صورت میں. اور شب ہجرت محمد کی حفاظت کے لیے علی نے بھیس بدلا محمد کی صورت میں. نہیں ساتھ محمد کی صورت میں. ہاں بھیس لوگ بدلتے ہیں. اب یقین کریے یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، اور میں دیکھوں گا کہ کون بندہ خاموش بیٹھ سکتا ہے. فرشتوں نے بھی بھیس بدلا، علی نے بھی بھیس بدلا. فرشتوں نے بھیس بدلا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، علی نے بھیس بدلا محمد کی حفاظت کے لیے. دنیا میں بھی دیکھا ہے کچھ لوگ بھیس بدلتے ہیں، کچھ لوگ بھیس بدلتے رہے، بدلتے بھی ہیں. اسلام آباد میں بھی بدلا تھا، اور یہ بھیس بدلتے ہیں عورتوں کے برقعے کی صورت میں. اور ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے درس لیا اپنے پچھلوں سے. جیسے وہ بھیس بدلتے تھے بھاگتے تھے، یہ بھی بھیس بدلتے ہیں عورتوں کا برقع پہن کر. ہاں یہی تو علی میں اور ان میں فرق ہے. وہ بھیس بدلتے تھے جان بچانے کے لیے، علی بھیس بدلتا ہے جان قربان کرنے کے لیے. کلی کلی ہاتھ بلند کر کے ساتھ کلی کلی علی علی علی. نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی سب مل کے بولو، ذرا جوش سے بولو، ذرا اونچا بولو. برائے خوشنودی حضرت ابو طالب، حضرت علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. وہ بھیس بدلتے ہیں جان بچانے کے لیے، علی بھیس بدل رہا ہے محمد پہ جان قربان کرنے کے لیے. اللہ اکبر. بھیس بدلا علی نے. چلو آگے آپ کا ذہن بن گیا تو اس کو مکمل کرتے چلو. مصطفیٰ نے کہا یا علی نم علی فراشی، علی میرے بستر پہ سو جاؤ. اللہ اکبر. علی میرے بستر پہ سو جاؤ. علی نے کوئی نہ انکار نہیں کیا. ایک جملہ کہا، توجہ کرنا، ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے جان بچ جائے گی. اللہ اکبر. میرے سونے سے جان بچ جائے گی. ہاں یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. پھر علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بستر پہ سونے سے جان بچ جائے گی، کہاں بچ جائے گی؟ یا علی یہ بار بار پوچھ کیوں رہے ہو کہ جان بچ جائے گی؟ 3 مرتبہ کہا میرے سونے سے جان بچ جائے گی. پیغمبر نے کہا بچ جائے گی. ہو سکتا ہے علی یہ چاہتے ہو قیامت تک دنیا کو بتانا چاہتے ہو مصطفیٰ کی جان میرے سونے سے بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی. نعرہ
پیغمبر اکرم کہتے ہیں یا علی یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے. ہاں یہ موت کا بستر ہے. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، شب ہجرت ختم ہو گئی تھی، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ملے مولا علی سے، کہا یا علی یہ نیند کیسے آ گئی تھی؟ نیند میں بلوچستان ایک سال گیا تھا تو دیہات میں تبلیغ کے سلسلے میں، گاؤں میں بالکل چھپر سا ٹائپ اس طرح کا تھوڑا سا بنا ہوا تھا کمرہ، جس کی دیواریں بھی وہ کچی تھی اور دروازہ بھی نہیں تھا. تو مغرب ہوئی، کھانا کھایا، جو میزبان تھے نا مجھے کہتے قبلہ آپ سوئیں، ہم بھی گھر جا کے سوتے ہیں. آرام سے سونا، یہاں 2 دن پہلے اسی کمرے میں 2 بندے قتل بھی ہوئے ہیں. وہ تو کہیں گے گھر چلے گئے. جی آپ بتائیں، چلو آپ میری جگہ پہ آپ خود کو فرض کر لیں کہ نیند تو خوب آئی ہوگی. جب وہ صبح سحری کے ٹائم آئے تو میں جاگ رہا تھا، اس سے پہلے کہا قبلہ چلتی اٹھ کے، میں نے کہا میں سویا کب تھا، میں سویا کب تھا. مطلب یہ کہ جہاں موت کا خطرہ ہے وہاں نیند نہیں آتی. نبی نے کہا تھا بستر موت ہے، توجہ، نبی نے کہا تھا بستر موت ہے. حضرت عمر نے پوچھا یا علی نیند کیسے آ گئی؟ کہا جیسی نیند علی رات سویا ہے کبھی سویا ہی نہیں. جیسی نیند علی رات سویا ہے نا کبھی سویا ہی نہیں. بلکہ علی خود کہتے ہیں اے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا، غروب ہوتے بھی دیکھا، تم نے کبھی علی کو بستر پہ سوئے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کہتے جیسے آج سویا ہوں نا کبھی نہیں سویا. آگے حضرت عمر تھے، کہتے یا علی وہاں تو تلواریں تھی، نبی نے کہا تھا 1000 مشرک تلواریں لے کر، اب یاد کروں گا، کھڑا تھا. کہ یا علی نیند کیسے آ گئی؟ تلواریں تھیں، دشمن تھے، نیند کیسے آئی؟ قربان جو علی کی عزت پر، خدا کی قسم کائنات کا واحد علی ہے جو علی کی نبی کی زبان جانتا ہے، نبی کا ایک لفظ جانتا ہے. کہ حضرت عمر سے کہا دنیا نے میرے نبی کی بات سمجھی نہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ میرے نبی نے کہا تھا یا علی سو جا، صبح امانتیں دے کے آ جانا. جب نبی نے کہا آ جانا پھر مار کون سکتا ہے؟ کائنات کا واحد علی ہے جو مصطفیٰ کی زبان جانتا ہے، ایک ایک لفظ جانتا ہے. ہاں جب علی دشمن نے پکارا نا نبی کو، بڑے بڑے ان کے بت تھے، کل ان سے عرض کروں گا 360 بت تھے کعبہ میں، 360. جتنا بڑا قبیلہ تھا اتنا بڑا بت تھا. ہاں جی، ان بتوں میں سے ایک بڑا بت تھا عزا. تو نہیں کیا گزرا، ایک بڑا بت تھا عزا، اور بڑے قبیلے کا تھا بنو امیہ کا. بنو امیہ کا قبیلہ بھی بڑا، بت بھی. بنو امیہ کے قبیلے پہ لعنت. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام کو چیلنج کیا. نبی نے کہا کوئی ہے جو انہیں جواب دے؟ اللہ اکبر. کوئی ہے جو انہیں جواب دے؟ رب اکبر کی قسم اگر اس محفل میں جواب کے لیے جو اٹھا ہے اسے علی کہتے ہیں. میرا جملہ
خدا اس ادارے کی دیواروں پہ یہ جملہ لکھنا چاہتا ہوں، علی بہل گئے نا، دیکھا ان کو، کیا کہہ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ علی کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ نحن لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ توجہ، تمہارے پاس، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ علی نے کہا پھر کہو، کہا نحن لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ علی نے کہا پھر کہو، پھر کہو، کہا نحن لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ علی نے سر بلند کیا، علی دے کر کہتے نحن لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہمارے پاس مولا ہے اللہ، ہمارے پاس مولا ہے اللہ، تمہارے پاس نہیں ہے۔ نبی نے کہا سو جا میرے بستر پہ، محمد بن کے، علی بن کے نہیں، محمد بن کے، ہاں محمد بن کے۔ اور جملہ سننا، تاریخ میں جملہ ہے، ان القی علیکا شبہۃ منی، علی ایسے سونا کہ دیکھنے والے سمجھے محمد سویا ہوا ہے۔ روایت ہے، جملہ تاریخ ہے، ان القی علیکا تو سمجھے محمد سویا ہوا ہے۔ سو گیا علی، سو گیا علی۔ اب توجہ کرنا، ہاں علی کا قد درمیانہ تھا، علی کا قد درمیانہ تھا، لیکن جب سوئے، جہاں محمد کے قدم تھے وہاں علی کے قدم تھے، جہاں محمد کی پوچھ تھی وہاں علی کی پوچھ تھی، جہاں محمد کا سر تھا وہاں علی کا سر تھا۔ ہاں پورت یمانی علی نے آئے، اللہ اکبر، مصطفیٰ سویا ہوا ہے، محمد سویا ہوا۔ علی نے چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرے سے چادر کو ہٹایا، دیکھنے آئے تو محمد تھا، چادر اتری تو علی تھا۔ اب پہلا سوال کیا مشرکین نے، محمد کہاں ہے؟ آگے بھی علی تھے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے گئے، ہاں جی محمد کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا جی میرے سپورٹ کر گئے ہوئے بات میں تو پوچھو۔ جب یہ علی نے کہا نا یہ آگے بڑھے، ذمہ داری سے کرو، یہ آگے بڑھے، علی نے اسی صحن میں پڑی ہوئی مٹی کو اپنی مٹھی میں اٹھایا، علی نے مٹی پھینکی، سب اندھے ہو گئے۔ ایک مٹھی میں مٹی اٹھائی، علی نے ہوا میں اڑائی، سارے اندھے ہو گئے۔ عربی میں مٹی کو کہتے ہیں تراب، مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ تھوڑی سی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے، ابو تراب کا کیسے کرتے؟ کیسے کرتے؟ امانتیں دی علی نے، وقت زیادہ نہ لو، علی چلے، محمد عربی رات کو گئے، اور ایک ساتھی بھی تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تخف ان اللہ معنا، رو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرا نہیں۔ وہ کہتے نہیں، لیکن سنیے عزیزو، تاریخ ہے تاریخ۔ جب محمد عربی اس غار میں پہنچے نا، غار ثور میں، ہاں غار ثور میں، سانپ والے غار میں، جب وہاں پہنچے نا، ایک غار نور بھی ہے، غار ہرا، جبل نور بھی ہے۔ اس غار میں جب پہنچے نا، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بنا دو۔ بھئی جالا بنانے پہ وقت لگتا ہے، مکڑی ہے بڑا ٹائم لیتی ہے۔ کہ کسی نے درختوں میں دیکھا ہو نا جالا بنائے، مکڑی تو وقت لگتا ہے، لیکن آنن فانن مکڑی نے جالا بنا دیا، کیونکہ نبی کی حفاظت کرنی تھی نا۔ جالا بنا، اللہ نے کبوتروں سے کہا اس جالے کے باہر فوراً گھونسلہ بنا دو، گھونسلہ بنا دو۔ پھر کبوتری سے کہا اس گھونسلے میں، اندر ایک صاحب رو رہا تھا، دیکھ لیا ہے۔ نبی کہتے نہیں دیکھا، یہ کہتا دیکھ لیا ہے۔
ہاں نبی نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا، دیکھو نا، دیکھا۔ حضور پوچھتے کیا دیکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ دریا ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، بندے کشتیوں میں ہیں، مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو غار کے اندر بیٹھ کر تمہیں یہ بتا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے کہ لوگ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں، وہ تمہیں یہ نہیں سمجھا سکتا کہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہے۔ پہنچے، دیکھا جالا، کبوتر کا گھونسلہ، انڈے۔ وہ جو کھوجی تھا نا، یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ایک کھوجی چور دے گھر تک پوچھے تھے، ہاں جی، تو یہ کھوجی سمجھدار تھا، کہتا ہے بھی میرا علم کہتا ہے کہ یہاں تک تو وہ آئے ہیں، اس سے آگے مجھے کہیں نشان نہیں ملے۔ جو ساتھی تھے نا، کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہاں کہاں گئے؟ یہ جالا ہے مکڑی کا، گھونسلہ ہے، انڈے رکھے ہیں، اگر اندر جاتے تو جالا ٹوٹتا، انڈے ٹوٹتے، گھونسلہ ختم ہوتا۔ بعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھونسلے کو چھیڑنے کی کوشش بھی کی، اتنا مضبوط تھا کہ توڑ نہیں سکے۔ توجہ، یہ آپ کے دلوں کی ٹھنڈا کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، کسی نے مکڑی سے پوچھا اتنا مضبوط جالا کیوں بنایا تھا جو ان سے ٹوٹنے نہ پایا؟ اس مکڑی نے کہا تمہیں کیا پتا، جب میں نے جالا بنایا ہر تنے پر میں نے نعت علی کو پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، ٹوٹنے نہ پایا۔ بس عزیزو، وقت میں نے زیادہ لیا، پھر کل سے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں یہ رہبر عطا کی ہے، رہبر عطا کیا ہے۔ ان کے کردار کو سمجھو، ان کی سیرت کو سمجھو۔ ہاں، جو رہبر ہمارے ایسے ہیں نا کہ ساری رات سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ بس ایک پیغام، نماز کا وقت گزر گیا، کل انشاءاللہ 2 جملے عرض کروں گا پیغام کے، صرف ایک حدیث کا جملہ سنیے نماز کے متعلق۔ میرے عزیزو، بچوں، جوانوں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں ان صفوف امتی فی الارض کصفوف الملائکۃ فی السماء۔ جب زمین پر میری امت کے لوگ نماز جماعت میں صف میں کھڑے ہوتے، بہانہ ختم کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا، نماز کے لیے یہ بہانے ختم کرو کہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے، مجبوری ہے، فلان ہے۔ نہیں، کوئی مجبوری بھی نماز کے لیے مجبوری نہیں۔ ہاں، کوئی مجبوری بھی۔ میں خدا کی قسم، کبھی روایتیں پڑھتے ہیں نا، بدن کا 5 محرم ہے نا، مجھے دکھاؤ کائنات میں زینب سے بڑھ کر کوئی مجبور ہو۔ بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں، خیمے جل گئے، سر پہ چادر نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر بھی بھائیوں کے لاشوں کے سامنے خیموں کی راکھ پر نماز پڑھ کے کہہ رہی ہے میرے اللہ زینب کی نماز قبول کر لیتا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ مصائب کے دن ہے، آج 5 محرم ہے، جو مجھے حکم ملا ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں 2 جملے مصائب کے پڑھوں۔ خدا جانتا ہے 5 محرم، یکم محرم، یہ وہ چاند تھا جو زینب کے اجڑنے کا چاند ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر جزا، جزاکم اللہ خیر جزا۔ میں نے عرض کیا ہے نا، زینب عالیہ وہ بی بی ہے جس نے نبی کا جنازہ بھی غربت میں اٹھتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے ماں زہرا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی ہے، جس بی بی نے حسن بھائی کے جنازے سے تیر نکالے ہیں، یہ وہ غریب اور مظلومہ بی بی ہے عزاداروں کہ جس نے بابا کے سر میں کوفہ میں پٹیاں باندھی ہے۔ بڑی دکھیا زینب، خدا جانتا ہے امتحان ہر کسی کا ہوتا ہے، لیکن جو زینب نے دیا ہے نا، زینب نے دیا ہے، کون ہے کوئی ایسی مستور؟ عزاداروں، نبی جیسا نانا دنیا سے چلا گیا۔ ہاں، آخری وقت ہے نا زہرا کا، بس یہ روایت مقتل کی سن لیں عزاداروں۔ زہرا کا زینب عالیہ کو بلایا، سامنے بٹھایا، عزادار ایک صندوق اٹھایا، ایک کفن زہرا صندوق سے نکالتی ہے،
زہرا صندوق سے ایک کفن نکالتی ہے. ہاں عزادارو، پہلا کفن بی بی نے زینب کے حوالے کیا. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ بیٹی ہے نا، آپ سنیے، ماں بیٹی مسائب پڑھ رہی ہے، ماں ہے کفن بھی دے رہی ہے اور سمجھا بتا بھی رہی ہے. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ سنو گے عزادارو؟ ہاں رو کر کہتی ہے زینب یہ تیری ماں زہرا کا کفن ہے. خدا کے میں یہ جملے سمجھا سکوں مسائب کے. پہلا کفن دیا نا، رو کر کہا زینب بیٹی یہ تیری ماں زہرا کا کفن ہے. عزادارو زینب نے سنا، چیخیں بلند ہو گئی. اب زینب تڑپ رہی تھی، میرے اللہ یہ جو بعد والا کفن ہے یہ زینب کا ہو، یہ زینب کا ہو. عزادارو زہرا نے دوسرا کفن اٹھایا، زینب کے ہاتھوں پہ رکھا. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا بیٹی تو کوفے یتیم ہو جائے گی، یہ کفن تیرے بابا علی کا کفن ہے. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. عزادارو اب زینب تڑپ رہی، یا اللہ اب جو میری ماں کفن دے رہی ہے نا یہ کاش زینب کا کفن ہو. زینب اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن نہ پہنا ہے، زینب بھائیوں سے پہلے دنیا سے چلی جائے. عزادارو سنو گے جملے مقتل کے سخت ہے. اب زہرا نے تیسرا کفن زینب کے ہاتھ پہ دیا. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ رو کر کہتے ہیں زینب یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے، یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے. اب عزادارو تھوڑی دیر گزری، زہرا نے چوتھا کفن اٹھایا. زینب تڑپ رہی تھی، میرے اللہ یہ زینب کا کفن ہو. رو کر کہتی اماں ذرا بتاؤ تو صحیح نا یہ چوتھا کفن کس کا ہے؟ رو کر کہا زینب یہ بھی تیرے بھائی حسن کا ہے. اماں ہر ایک کا ایک کفن ہوتا ہے، حسن کے دو کفن کیوں؟ رو کر کہا زینب تیرے بھائی کا جنازہ واپس آئے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. ہاں عزادارو اب زہرا نے صندوق کھولا، ایک پرانا کرتا اٹھایا جو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا. عزادارو ایک مرتبہ زینب کے ہاتھوں پہ رکھا کہ اماں یہ کرتا کس کا ہے؟ رو کر کہا بیٹی یہ تیرے حسین کا ہے. کہ اماں میرے حسین کا کفن نہیں ہوگا. رو کر کہا زینب میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں، تیرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے. اجرکم اللہ، تیار ہو جائے مسائب کے لیے، مزید پرسہ دینا ہے. آج 5 محرم ہے اور مجھے حکم ہوا ہے 5 محرم کو زینب کے شہزادوں کا مسائب پڑھنا ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم کربلا میں 2 بیویاں ہیں جنہوں نے اپنی نسل ختم کر دی. 2 بیویاں ہیں جنہوں نے اپنی نسل ختم کر دی ہے. ایک رقیہ جس کے بچے کوفہ میں مارے گئے، ایک ہے زینب عالیہ جس کی نسل کربلا میں سو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس عزادارو جلدی سے گزر رہا ہوں. آ گئی کربلا، 10 محرم کی رات جسے شب عاشور کہتے ہیں. ہاں عزادارو حسین نے جب کہا نا، حسین سے جب پوچھا گیا نا، ہر کوئی پوچھتا تھا مولا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے، میرا نام بھی ہے. عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا کہ کل دن ختم ہوگا سوائے سجاد کے سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے. عزادارو جب ہر ماں کو پتا چلا نا کہ میرا بیٹا قربان ہوگا، عزادارو ہر ماں نے تیاری شروع کر دی، ہر ماں نے تیاری شروع کر دی. زینب عالیہ نے اپنے بچوں کو لیا، خیمے میں بٹھایا. عزادارو سنو گے دیکھ کر کہتی ہے او میرے آؤن محمد بیٹے، او میرے آؤن محمد بیٹے، میں حسین کی بہن ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ اکبر کے جنازے سے پہلے تم حسین پہ قربان. اجرکم اللہ مزاج ملائی ہے. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں جب بلند بلند روتے ہو نا، امام صادق دعا دیتے ہیں، چھٹے امام دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ انہوں نے میرے دادا کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے میری دادی کی چادر
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر ماں بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ اب سنو کہ جملہ آزادارو مقتل کا جملہ ہے۔ ہاں بیٹوں کو وصیت کر رہی ہے زینب عالیہ، چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، ماں بیٹوں کو وصیت کر رہی ہے۔ اب دوسری وصیت کرتی ہے، میرے شہزادے، میرے شہزادے، تم ہو عباس کے شاگرد، اللہ اکبر، تم حسین کے بھانجے، تمہاری رگوں میں ہے علی کا خون، مجھے یقین ہے کہ تم لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچ جاؤ گے، تمہارے رگوں میں ہے علی کا خون، مجھے یقین ہے کہ تم لڑتے ہوئے فرات پہ پہنچو گے۔ ماں منت کرتی ہے جب فرات پہ پہنچ جانا، میرے بچوں پانی نہ پینا، میرا حسین بھی آتا ہے، میرے بچوں پانی نہ پینا۔ عدالت صبح ہو گئی، ہر شہید آگے بڑھ رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے پہلے میں جاؤں۔ عدالت یہ شہزادے جاتے ہیں، حسین بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ، تم شہید ہو جاؤ گے، میری بہن اجڑ جائے گی، میں اپنی بہن کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ عدالت نے ایک مرتبہ زینب نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، حسین کے سامنے آ گئے، دیکھ کر کہتے بھیا حسین کیا میری قربانی قبول نہیں کرتے؟ عدالت زمانے کی کون بہن ہے جو اپنے بچوں کو لے کر قربانی کے لیے بھیج رہی ہے؟ عدالت جب حسین نے دیکھا نا، زینب نے کہا حسین تم تو جانتے ہو نا، جب چلی تھی عبداللہ نے خود سپرد کیے تھے، کہا تھا میں بیمار ہوں، یہ میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ عدالت جب یہ سنا نا، حسین نے کہا بہن زینب نے تیار کرو۔ اب حسین بھیجتا ہے، عدالت شہزادے تیار ہو گئے، دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے، ایک کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، ایک کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا۔ عدالت بھائیوں نے کہا کہ ایک میسرہ سے حملہ کرے، ایک یسرہ سے حملہ کرے۔ عدالت حملہ کرتے ہوئے جب وسط میں پہنچے، عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ یہ علی کا خون ہے، انہیں بچہ نہ سمجھنا، سب ایک دم حملہ کرو۔ اب عدالت میرے جگر میں طاقت نہیں ہے، ایک ظالم نے ایک شہزادے کو سر میں گرز مارا، دوسرے نے دوسرے شہزادے کو تلوار ماری، عدالت ایک شہزادہ لڑتے ہوئے 10 میل چلا گیا، ایک شہزادہ گرا، آواز دی ماما حسین اور تیرے بیٹے گر گئے، مدد کوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عدالت حسین گئے، حسین نے تلوار اٹھائی، ہر شہید کو اٹھانے کے لیے حسین نے جنگ کی ہے، فوجیوں کو ہٹایا ہے، پھر حسین شہید پہ پہنچے۔ عدالت جب شہزادے کے پاس پہنچے نا، ابھی رمق تھی، ابھی زندگی کے سانس باقی تھے۔ عدالت جب ماموں کو آتے دیکھا نہ شہزادے، ایک مرتبہ آنکھ کھولی ہے، اب سنو گے جملہ، اپنے مامے کو سلام بھی کیا اور ایک جملہ کہا ماموں اپنی بہن زینب سے کہہ دینا کہ ہم نے وعدہ پورا کر لیا ہے، ہم نے پانی نہیں پیا، تیری وصیت اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عدالت حسین اٹھا کے لائے، حسین اٹھا کے لائے، شہزادے کو خیمے میں سلا دیا، ہر بیوی آئی، حسین نے دیکھا زینب عالیہ نظر نہیں آ رہی، ہاں اماں فضا کہاں ہے زینب؟ عدالت ایک مرتبہ فضا نے کہا حسین میں نے دیکھا تھا جب شہزادے روانہ ہو رہے تھے نا، زینب خیمے کے پیچھے جا رہی تھی، زینب خیمے کے پیچھے جا رہی تھی۔ عدالت حسین آئے تو کیا دیکھا؟ زینب نے سر سجدے میں رکھا ہوا، کہہ رہی ہے حمدن حمدہ، شکرن شکرا، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی قبول۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ عدالت روح پرواز کر گئی۔ ہاں میں نے مقتل کے جملے پڑھے ہیں، شہزادے ہو گئے شہید، کربلا کے شہداء کو زینب روتی رہی۔ عدالت میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ زینب عالیہ نے اپنے بیٹوں پہ گریہ کیا،
یہ وفا ہے نا بھائی سے. آزاد اکبر پہ گریہ کیا ہے زینب نے, قاسم کے ٹکڑوں پہ گریہ کیا ہے زینب نے, اصغر کے تیر پہ گریہ کیا ہے زینب نے, حسین پہ گریہ کیا ہے زینب نے. آزاد نہیں روئی تو اپنے بیٹوں پہ نہیں روئی. آزاد جب 11 محرم کو زینب نے تیاری کی ہے نا, آخری مرتبہ آزاد اور مقتل میں حسین کی لاش پہ آئی ہے, حسین کی لاش کو بوسے دیے. اب زینب کھڑی ہوئی, جب جانے لگی نا دور پڑی تھی شہزادے کی لاش, دور سے دیکھ کر کہتی ہے بیٹے اللہ حافظ, میرے بیٹے تمہاری ماں جا رہی ہے. آزاد سفر کرتی رہی زینب, شام پہنچی, رہائی کا حکم مل گیا. اب جس نے ماتم نہیں کیا, آزاد جب رہائی کا حکم ملا نا, ہاں بی بی نے مطالبہ کیا ہمیں شہیدوں کے سر دیے جائیں. آزاد شہیدوں کے سر آ رہے ہیں, ایک ایک بی بی زندان میں اٹھتی ہے, اپنے وارث کا سر لیتی ہے. اب آزاد دروغہ ایک سر لے کر دروازے پہ کھڑا ہے. آزاد نے ایک مرتبہ کہا یہ کس کا سر ہے؟ سجاد نے آواز دی اما رباب اٹھو, اینی اصغر کا سر, اما رباب اٹھو, اینی اصغر کا سر آ گیا. تھوڑی دیر بعد سر آیا کہ اما لیلا, اینی اکبر کا سر آ گیا. آزاد سر آتے گئے, ہر بی بی لیتی گئی. ایک مرتبہ دروغہ 2 چھوٹے چھوٹے سر لے کے زندان کے دروازے پہ کھڑا ہے. اب کوئی بی بی سر لینے والی نہیں ہے. ایک مرتبہ دروغے نے کہا کہ سجاد کیا ان کی ماں کربلا میں مر گئی, ان کی ماں کربلا میں مر گئی. سجاد نے کہا پھوپھی زینب اور محمد کے سر آ گئے, اپنے تا میں نہیں لوں گی, میں نے حسین پہ صدقہ کیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری مقتل کا جملہ, چلی ہے شام سے زینب, پھر واپس آئی ہے کربلا. آزاد ہر ایک کو ودا کیا, پھر دور سے بچوں کی قبروں کو ودا کیا. رو کر کہتے میرے بیٹے تمہاری ماں مدینے جا, اب تمہاری بہنوں کو ملو گی. آزاد واپس آئی مدینے. مقتل کے جملے میں آج پڑھ رہا تھا, زینب عالیہ پہلے نانے کی قبر پہ آئی ہے. آزاد آئی ہے نا, چراغ بجھوا دیے تھے, زینب نے چراغ بجھوا دیے, نانے کی قبر پہ آئی ہے. ایک جملہ کا نانا تھوڑی دیر کے لیے قبر سے باہر آؤ, نانا زینب کی گسلیاں دیکھو, تیری بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں تھی. آزاد ایک مرتبہ نانے کو کرسا دے کر حسین کا پھٹا ہوا کرتا زہرا کی قبر پہ رکھ دیا. آزاد قبر کانپنے لگی, کہا زینب یہ میرے حسین کے کرتے میں اتنے سراغ کیوں ہے کہ اماں حسین کو تیر لگتے رہے. آزاد ایک مرتبہ قبر کانپی, رو کر کہا اماں ابھی تو نے کرتا دیکھا ہے, میں نے حسین کے سینے پہ شمر کو بیٹھا ہوا دیکھا, میں نے 70 قدم سے دیکھا حسین ذبح ہوتا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابھی گریہ ہو رہا تھا یا آپ کا شوہر بلا رہا ہے. آزاد خود بتاؤ نا کہ وہ ماں اپنے گھر میں کیسے جا رہی ہوگی, اور جس کی نسل ختم ہو گئی. آزاد زینب آئی اپنے گھر کے صحن سے, اس حجرے میں آئی جو حجرے شہزادوں کے تھے, اور نے محمد کے حجرے 2 چھوٹے چھوٹے مسلے اٹھائے, اپنے سینے سے لگائے کہ عبداللہ تیرے بیٹے قربان ہو گئے. زینب خالی واپس آ گئی. ماتوں میں حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.